نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم جی دسو دنیا تے رہ کے بندہ جنت دے اندر کاشتکاری کیویں کر سکدا ہے، جنت دے اندر پودے کیویں لگا سکدا ہے؟ حضرت ابراہیم نے 2-3 عمل بیان کیتے تے آخر تے فرمایا سونےو اپنی امت نو کیا جے کثرت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدی رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان دا ورد بنائے، جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے ضلع مظفر گڑھ دے اندر پڑھدا ہے، اللہ پاک جنت دے اندر او دے لئی بغات تیار فرما دیندے نے۔ جیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، صبح دے ٹائم 3 دفعہ پڑھنا ہے، شام دے ٹائم 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا کئی وظیفیاں دے بارے پیغمبر نے فرمایا 7 مرات، اس کو بھئی آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، کسی کے بارے میں فرمایا 100 مرہ، اس کو بھئی آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ پیغمبر نے اس کا وقت مقرر کیا ہے، نہ پیغمبر نے اس کی تعداد مقرر کی ہے، فرمایا کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے سفر حضر میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ اس کی برکت سے رزق بھی عطا کرتا ہے، عزت بھی عطا کرتا ہے، صحت بھی عطا کرتا ہے، عافیت بھی عطا کرتا ہے، شیطان کے شر سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ نو جاری فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، درباراں تے جانے والوں، مزاراں تے جانے والوں، بابیاں ملنگاں دی پوجا کرنے والوں، تاریاں ستاریاں دی پوجا کرنے والوں تے اپنے پیراں دیاں تصویراں اپنے گھراں وچ لٹکا کے انہاں دے سامنے چکنے والوں، حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اگر پردے دے اندر کوئی میری بیٹی میری بات سن رہی ہے، میری بہن میری بات سن رہی ہے، میری ماں میری بات سن رہی ہے، کسے غیر محرم دے سامنے جان دی لوڑ نہیں، کسے غیر محرم دے سامنے دکھڑا بیان کرن دی لوڑ نہیں، اپنے گھر مصلے تے بیٹھ کے گھر دے اندر ہڈیاں بنائے، جھاڑو لگائے، کوئی بھی گھر دا کام کاج کرے، تیری زبان تے لا حول ولا قوت الا باللہ ہوئے، وجہ تو اللہ ایک پردے والی غیرت والی عورت نو سب خوشیاں عطا کردا ہے، سب پریشانیاں دور کردا ہے۔ پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے اسی ایک سفر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا رہے ہیں، توجہ میرے وال چل دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اونچی اونچی اللہ پاک دا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایڈی زور نال چیخ چیخ کے ذکر کرن دی ضرورت نہیں، او ہو دیاں جلیاں پانے والو، حق ہو تے اپنی گردناں کھمان والو، سنو نبی پاک نے کی فرمایا، روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، نبی پاک نے فرمایا صحابہ چیخم دی لوڑ نہیں، چلان دی لوڑ نہیں، اور لیٹاں بند کر کے ہو دیاں جلیاں لو، اور ذکر بالجہر کرنے والو، سنو اہل حدیث دا پیغام تے اہل حدیث دی دعوت دے فکر۔ آپ نے فرمایا چیخن دی لوڑ نہیں، چلان دی لوڑ نہیں، تہاڈا اللہ سمیع بھی ہے تے تہاڈا اللہ کریم بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمیع تے قریب اللہ نو تسی پکار دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مڑ کے پیچھے ویکھیا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود نے، آپ نے فرمایا یا عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسم گرامی ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ بن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں اللہ دا نبی تینو جنت دے خزانے جو ایک خزانہ نہ دوا، جنت دے خزانے جو ایک خزانہ نہ دوا۔ حضرت عبداللہ بن قیس فرماندے نے قلت یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ دے رسول میں جنت دے خزانے جو خزانہ دیو۔ نبی با نے فرمایا پھر میرے ابو موسیٰ پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، اے نہ ویکھیا کرو میں 10,000 مہینے دا لینا، اے نہ ویکھیا کرو میں 15,000 مہینے دا لینا، اے نہ ویکھیا کرو میرا کوٹھا کچا تے میرا کوٹھا چھوٹا ہے۔ جے تیری زبان تے لا حول ولا قوت الا باللہ دا ورد ہے نا، پھر قارون دے خزانے بھی تیری عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر قارون دیاں جگیراں بھی تیری عزت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ لوگوں غمی خوشی دے اندر صبح سویرے شام دن رات چل دے پھر دے کثرت محبت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اے میرے مسلک دا ماٹو ہے، میرے مسلک دا عقیدہ ہے، میرے مسلک دی دعوت ہے۔ اہل حدیثوں
تو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. میری ذات دی اندر کمی ہو سکتی ہے, میرے علم دی اندر کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن میں رب کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا اسی دین دے نام تے دکانداریاں نہیں جے کر دے, اسی حجریاں چ بیٹھ کے درود نہیں جے کر دے, اسی حجریاں چ بیٹھ کے طویل تے چھلے کڑے تاکے دے کے دین دے نیا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے میرے رب نے نازل کیتا ہے, جڑا دین میرے پیغمبر نے سیدنا ابو بکر تو لے کے آخری صحابی دے سامنے پیش کیتا ہے. آپ نے فرمایا جنت خزانے جو ایک خزانہ ہے, لیکن عجب حیرت دی بات ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہی نہیں, تو ایک تولے سونے نو خزانہ سمجھ لیا, تو ایک ہیرے نو خزانہ سمجھ لیا. ریاض چ ساڈے شیخ نے, انہاں دا نام ہے نواف الخیاط حفظہ اللہ, وہ آندے نے میرے محلے چ نا ایک بندے نو 5 مرلے دا نا پلاٹ ملیا. جدوں نے اودیاں نیاں کھودنیاں شروع کیتیاں تے نیاں چوں نو ایک لکڑی دا تابوت صندوق ملیا, او دے اندر سونا ہی سونا ہے, کئی کلو سونا نو خزانہ مل گیا زمین چوں. جدوں نو خزانہ ملیا, سونے دا صندوق ملیا, لکڑی دے اندر سونا بھریا ہے, اونے حکومت سعودیہ دی خدمت چ پیش کر کے ضروری کاروائی تو بعد اس خزانے نو فروخت کر دیتا ہے. شیخ نواف فرماندے نے تقریباً 3 ملین ریال دا اونے او خزانہ فروخت کیتا ہے تے او دے پیر زمین تے نہیں سن لگدے. شیخ فرماندے سن انہوں دنیا دا خزانہ ملیا ہے تے دے پیر زمین تے نہیں لگ دے, تے جدی زبان تے اللہ جنت دا خزانہ جاری فرما دوے, جدی زبان تے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جاری کر دوے. اے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے دا شان بھی زیادہ ہے, مقام بھی زیادہ ہے, تے اللہ دی جنت دے اندر درجہ بھی زیادہ ہے. میرے بھائیو جے کوئی رنگ ویکھنا چاہتے جے نا زندگی دی اندر, توجہ میرے بال کرنا آخری بات ہے, جے کوئی زندگی چ رنگ ویکھنا چاہتے ہو نا ایدی تعداد ہزاراں دے اندر لے جاؤ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر کوئی بندہ آگے تہاڈی تعریف کرے نا جی کیا بات ہے شیخ صاحب, حضرت صاحب, چوئی صاحب, فلاں صاحب, کوئی تہاڈوں آ کے لوکاں دی بھڑی عادت ہوندی ہے منہ تے آ کے تعریفاں کرنیاں, تسی اگوں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. ساریاں کرم نوازیاں میرے رب دیاں نے, اے سارے فضل میرے رب دے نے, اے ساریاں عظمتاں میرے رب دیاں نے. آئیے لوگو جڑیاں میں تانوں آخری 2 حدیثاں سنانیاں چاہنا, 7ویں تے 8ویں صحیح حدیث سن لو تو میں اپنی بات ختم کراں. فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ نال پیار کرو. میں حدیث پاک اندر پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ, ایس 6 حدیثاں ایک پاسے, اس حدیث تے میں اللہ دا واسطہ دینا ذرا غور تے کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قال العبد لا حول ولا قوت الا باللہ قال اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم عبدا واسلم عبدی واستسلم وفی روایت صدق عبدی. ماندے نے جدوں میرا امتی زمین تے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے, اللہ فرماندے نے میرا بندہ مسلمان تے میرا فرما بردار ہو گیا ہے, میرا بندے نے اپنے سارے معاملے میری سپرد کر دیتے نے. ایک روایت میں پڑھیا اللہ فرماندے نے صدق عبدی, میرے بندے نے سچ بولیا ہے. یار ماں کسی نو کہے نا پوت تو سچ بولیا, استاد ہونی کہنا بچیا تو سچ بولیا, بھرا نو کہے نا تو سچ بولیا, تے پیر او دے زمین تے نہیں لگدے, تے جنوں رب رحمان کہے تو سچ بولیا. کدی نہیں گھبرانا, کدی نہیں گھبرانا. اے بندہ پیسے روپے نال مالدار نہیں ہوندا, مالدار ہو جے جے سینے وچ توحید دی غیرت ہے, جے سینے وچ سنت دی غیرت ہے, جے سینے وچ حدیث دی غیرت تے محبت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑی تو بڑی کسے مشرک دے کولوں دھمکی بھی سن لوے نا, تو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ, اے باقی رہنے والی نیکی ہے, رب دی وجہ تو گناہ معاف کردا ہے. اے جنت دے دروازیاں جو ایک دروازہ ہے, ہاں عرش دے خزانے ایک خزانہ ہے, اے دی وجہ تو اللہ جنت دی اندر کاشت کری اور پودے لگا دے اندر. اے جنت دے خزانے جو ایک خزانہ میرے پیغمبر نے فرمایا, اور چھٹے نمبر تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کوئی بندہ کہندا نا لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ فرماندے نے میرے بندے نے اپنے معاملے میری سپرد کر کے انہیں سچ بولے ہے. آئیے جڑی میں آخری روایت پڑھنی چاہنا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد, جناب محمد, سارے بولو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھتے رہا کرو، پاویں آہستہ آواز دے نال تے پاویں جہری آواز دے نال، سونے دا نام سن کے درود پاک پڑھو۔ اسی آنے درود پاک پڑھو تے نال اسی یہ بھی آنے درود پاک نہ کڑو۔ اسی آنے درود پڑھو، درود نہ کڑو۔ کی آنے درود نہ کڑو دا معنی سمجھ دیو نا، حجریاں جی بہ کے نہ بناؤ۔ ساڈے کھاتے میں گل پا دی بھابیاں نے درود نہ پڑھو، درود نہ پڑھو۔ اسی بھئی کدوں آکھیا درود نہ پڑھو؟ اسی آنے درود نہ کڑو۔ جے ہو جا بھی درود کڑو گے، کوئی بھی مولوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر جو نکلنے والے درود پاک دے الفاظ دا مقابلہ کر سکدا؟ جس نبی پاک دے لعاب اندر شفا ہے، جس نبی پاک دے بال اندر شفا ہے، تے جڑے درود دے الفاظ اس نبی پاک علیہ السلام نے امت میں دیتے نے، ان الفاظ اندر کنی شفا ہوئے گی۔ میں بلوغ المرام اندر پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، مدینہ منورہ تھے اندر کسی بیمار نو میرے کو لے آندہ جاندہ، کون کہتا ہے کہ علی حدیث تبرکات مصطفیٰ کے قائل نہیں، تبرکات مصطفیٰ کو نہیں مان دے، جھوٹ بولتے ہو، اتہام لگاتے ہو میرے مسلک کے بارے میں، میری جماعت کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو اہل حدیث کے عالم بھی مانتے ہیں، عوام بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ سنو تبرکات مصطفیٰ کے بارے میں میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے۔ اس بیمار نو مدینہ پاک اندر میرے قریب لے آندا جاندا، میرے حجرے دے قریب لے آندا جاندا، میرے کو نبی علیہ السلام دے چند منہ مبارک بال مبارک سن، میں گلاس دے اندر بال مبارک ڈبو دیندی، اس مریض دی برکت اپنی رحمت دے نال بیمار نو شفا عطا فرما دیندے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله۔ اللہ جاندا جے گل مکان لگا جے گل میری سنیا جے، ساڈا سینہ جلدا ہے، اللہ دی قسم ہے ساڈا دل سکڑدا ہے، ساڈے کلیجے منہ نو آوندے نے جدوں امت لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھدی، اینا لیراں دی پوجا کر دیئے، تصویراں دی پوجا کر دیئے، قبراں دی پوجا کر دیئے، حجراں دی پوجا کر دیئے، شجراں دی پوجا کر دیئے، 18 لاکھ دی گڈی خرید کے اس ٹیرنگ تے بہ کے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھدا، کالے رنگ دی گندی ٹاکی بندا ہے۔ تے میں پوچھیا کالے رنگ دی گندی ٹاکی کیوں بننا ہے؟ آندا مینوں ایکسیڈنٹ تو بچاؤندی ہے تے کالے رنگ دی ٹاکی بچاؤندی ہے۔ انہیں اپنے رکشے تے چھوٹے بچے دا جوتا ٹانکیا ہے۔ میں کیا تو معوذتین نہیں پڑھدا، تو آیت الکرسی نہیں پڑھدا، تو درود پاک نہیں پڑھدا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھدا، تو ہے بچے دا جوتا کیوں ٹانکیا ہے؟ آندا مینوں نظر بد تو میرا رکشہ بچدا ہے تے اس بچے دے جوتے دی وجہ تو بچدا ہے۔ اے شرک تے قریش مکہ نے نہیں کیتا۔ سیرت النبی دا پیغام سننے والو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نال پیار کرو، اس نال محبت کرو، اپنا ورد بناؤ زبان دا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے کول انداز نہیں، الفاظ نہیں، اللہ دی قسم ہے میرے کول لب و لہجہ نہیں جے دی اندر میں لا حول ولا قوت الا باللہ دی طاقت بیان کرا، تاثیر بیان کرا، قوت بیان کرا، اور اللہ پاک نے دی اندر جو خزانے رکھ دیتے ہیں جیڑی میں آخری روایت سنا رہے ہیں۔ نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ لم تمسہ النار ابدا۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ مرن لگا لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے مر گیا، اللہ پاک نے اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نو جنت دیاں بشارتاں عطا فرماندے نے جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے۔ لو جی میں جڑا تواڈے نال وعدہ کیتا سی نا، ادھر ویکھو کہ چونکہ اشتہار تے نا نہیں آگا تے میرا خطاب کرن دا حق بھی نہیں، خطاب انشاءاللہ پھر کران گے، بیان پھر کران گے۔ اج میں ایک وظیفہ بیان کیتا ہے، ایک پڑھائی بیان کیتی ہے، ایک ذکر بیان کیتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا جے نا ایدی چ بڑی طاقت جے، ایدے چ بڑی تاثیر جے۔ اگر کوئی میرا بزرگ میری بات سن دے نا، اور بزرگو اے نا کیا کرو بچے ساتھ چھڑ گئے نے، اے نا کیا کرو کاروبار ختم ہو گیا ہے، اے نا کیا کرو فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، اور جد کو لا حول ولا قوت الا باللہ ملک بولو بے سہارا ہو سکدا
وہ بے سہارا نہیں ہو سکتا. اینو کثرت محبت نہ پڑھو. کی خیال ہے جی؟ انشاءاللہ پڑھو گے؟ انشاءاللہ. ادھے بولے ہو کی مسئلہ؟ سارے پڑھو گے انشاءاللہ؟ کثرت نہ پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرے ہاں کیڑا کیڑا پڑھے گا؟ چندہ نہیں مانگدا کونیاں چکو انشاءاللہ کہ دعا کرنا. سارے پڑھو گے انشاءاللہ؟ کثرت نہ پڑھو گے انشاءاللہ؟ یا اللہ جیدی کونی ونگی ہے انہوں کچھ نہیں دینا, جیدہ ہاتھ تھلے ہے انہوں بھی کچھ نہیں دینا, تے جنہیں دلوں کے وعدہ کر لیا انہوں کعبۃ اللہ دے سامنے وظیفہ پڑھن دی توفیق دے دے. ہاتھ چک لو رب مسافرہ دی رد نہیں جے کردہ. اللہ جنہیں ہاتھ چوک کے وعدہ کر لیا نا میں سفر حضر اندر غمی خوشی اندر کثرت محبت نہ پڑھا گا, اللہ انہوں مسجد نبوی دے اندر پہنچ کے وظیفہ پڑھن دی توفیق دے دے. ہاتھ تھلے کرو. جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے تے جنازہ چپ رہو گے تو تہاڈا نہیں اٹھنا. چپ دے انجی جے میں تہاڈا نہیں اٹھنا. موت مینوں بھی آنی ہے تے موت نہ بولو آنی آنی. تے دعا کر لئیے مالکہ جدو موت آئے نا چھوٹے منہ نہ وڈی شے منگن لگے ہیں, پر تیری رحمت تے ناز بڑا ہے. حالتاں تو ہی جاننا ہے, بندے دے باطن تو ہی جاننا ہے. دنیا تے مذاق ہی کر سکتی ہے نا, دنیا تے گلاں ہی کر سکتی ہے نا. اللہ ہر بندے دے باطن نو تو سمجھنا ہے. الہ العالمین ساڈی درد مندانہ استدعا ہے, دعا ہے, التجا ہے, صدا ہے. اللہ موت دیاں مدہوشیاں دے اندر سانو لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت محبت نہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. اچھا ماشاءاللہ تسی تے پڑھنا ہی پڑھنا. ادھر میرے ال ویکھو, تسی ہاتھ نہ وی چک دے تے مینوں تہاڈے تے یقین سی تسی ایک حدیث سن کے ماشاءاللہ اوتے اتنا عمل کر دیو تے میں تے تانوں 8 حدیثاں سنائیاں. تسی عمل کرنا ہی کرنا ہے. اے مینوں دسو کسے ہور بندے نوں بھی اس وظیفے تے لاؤ گے؟ انشاءاللہ.